अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों 2 दिन का गैप आ गया वीडियो में, अभी भी मुझे कहीं जाना है तो जितनी बन सकती है इतनी बनाऊंगी। शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़कफ़ा तो काफ़ी है बिल्लाह अल्लाह ताला, शहीदन गवाह बैनना हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, इन कुन्ना बेशक थे हम, अन इबादतिकुम तुम्हारी इबादत से लगाफिलीन अलबत्ता गाफिल। अब ये वो मंज़र क़यामत का मंज़र पेश किया जा रहा है जब लोग भी खड़े होंगे और उनके जो सरपरस्त हैं, औलिया थे जिन्होंने ज़िंदगी में जिनके पीछे चले वो भी खड़े होंगे। वो एकदम जो है अलहदगी उनसे इख्तियार कर लेंगे और ऐसे उन ज़ाहिर करेंगे जैसे उनका आपस का कोई रिश्ता था ही नहीं। तो काफ़ी है, उसी सिलसिले की ये आयत हैं। तो काफ़ी है अल्लाह ताला गवाह हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान, बेशक थे हम तुम्हारी इबादत से लगाफिलिन अलबत्ता गाफिल। यानी कि हमें साफ़ और सब वाज़े अल्फाज में वो मुनकिर हो जाएंगे। ज़ाहिर है इतना सख्त दिन, क़यामत का दिन बड़ा ही सख्त दिन, और उसमें वो साफ मुकर जाएंगे और कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि तुम हमारी इबादत करते हो, या हम हमारे बताए हुए रस्तों पर चलते हो, या हम तुम्हारे इमाम हैं, हमें तो किसी चीज़ की खबर नहीं थी। हुनालिका इस जगह तबलू आजमाइश में पड़ जाएगा, कुल्लू नफ्सिन हर शख्स, माँ जो असलफ़त जो इसने पहले किया, व रद्दू और वो लौटाएंगे इल्लल्लाह अल्लाह की तरफ, मौलाहुमुल हक़ की जो मौला है इनका सच्चा, व दल्ला और गुम हो जाएगा अनहुम इनसे जो माँ कानू थे वो यफ्तरून वो घड़ते। अब इस जगह आजमाइश में पड़ जाएगा हर शख्स जो इसने पहले किया, और वो लौटाए जाएंगे अल्लाह की तरफ जो मौला है इनका सच्चा, और गुम हो जाएगा इनसे जो थे वो उघड़ते। अब जो वो घड़ते थे, जो बातें वो दुनिया में जिसके पीछे चलते थे, ना हक के पीछे चलना, वो रास्ते जो बातिल थे उनके पीछे चलना। अब उन रास्तों के पीछे चलने वाले क्या करेंगे कि उस वक्त उनके जो पेशवा और इमाम होगा वो मुकर जाएंगे जब वो अल्लाह की अदालत में खड़े होंगे। तो उस वक्त कौन रह जाएगा अदालत में? सिर्फ़ वो रब जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें रास्ते बताए हैं, जिसने हमें ज़िंदगी दी है, जिसने हमारी रहनुमाई के लिए पैगंबरों और किताबों का सिलसिला चलाया है। उसकी सच्ची अदालत और उसकी वाहिद और यकता बेनियाज़ ज़ात होगी वहाँ पे, और सब जो बातिल है ना, जो भी बातिल है वो गुम हो जाएगा, वो उस वक्त वहाँ से गायब होगा। सिर्फ़ एक रब की ज़ात होगी जिसके वो सामने खड़े होंगे। और जो ज़िंदगी में वो घड़ते रहे, यानी कि वो ये सोचे बैठे थे कि ये हमारे सिफारशी हैं, हमारी सिफारिश करेंगे, हम इनको दुनिया में खुश करें या मैं वहाँ खुश करेंगे, वो सब उस वक्त गुम हो जाएगा, वो झूठ और बातिल बनकर सामने आ जाएगा। कुल कह दीजिए मन यर्ज़ुकुकुम, कह दीजिए कौन रिज़्क देता है तुमको, मिनस समाई आसमानों में से, वल अर्दी और ज़मीन से, अम्मन यमलिकु ये कौन मालिक हो सकता है, मालिकुस्सम समात का, वल अबसारा और निगाहों का, वमन युखरिजुल हय्या और कौन निकालता है ज़िंदा को, मिनल मय्यत मुर्दा से, व युखरिजुल मय्यता और निकालता है मुर्दा को, मिनल हय्य ज़िंदा से। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी। अब मुझे देर हो रही है। मतलब अब यहाँ पे अल्लाह ताला की हकमियत और उसकी मुल्कियत और उसके वो जो ऐसी हुकूमत जिसमें कोई शरीक नहीं है उसका ज़िक्र हो रहा है और उसके ख़वास बयान हो रहा है। और अल्लाह पाक फरमा रहे कि कौन है जो आसमानों से जो है रिज़्क देता है तुमको। या अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारिश आती है तो बारिश के साथ दुनिया के तमाम रिज़्क का निज़ाम जो है जुड़ा हुआ है, फसलों का, गंदम का, अनाज का, हर चीज़ का। पानी एक बहुत बड़ी नेमत है और आसमान से आता है। उसके बाद किसको कहाँ रिज़्क देना है, कितना देना है, किसका कौन सा वसीला बनाना है, किसको किस राह पर लेके जाना है, सब काम अल्लाह के हैं। कौन है जो ज़मीन से जो उगाता है, कौन बारिश देता है और ज़मीन से रिज़्क उगता है।
یا کون مالک ہو سکتا ہے تمہاری سماعت کا اور نگاہوں کا؟ اور فرمایا جا رہا ہے کہ کون یہ جو تم سنتے ہو اور جو اتنی تدبیریں کرتے ہو اور جو اتنی چالیں چلتے ہو، یہ تمہیں دماغ کس نے دیا ہے، تمہیں کان کس نے دیے ہیں سننے کے لیے، اور وہ نگاہوں سے جن سے ہر طرف اللہ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، کون دیکھتا ہے؟ اور وامن، اور کون نکالتا ہے زندوں کو مردوں سے، اور کون نکالتا ہے زندوں کو مردوں سے، یعنی کہ مردہ زمین، مردوں سے مراد یہ بھی ہے کہ زمین بالکل مردہ اور بنجر ہوتی ہے، یہاں تک کہ کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا کہ اس میں سے کچھ نکلے گا، ایون دو پھر اللہ کی ذات مہربان ہوتی ہے، اللہ کی ذات مہربان ہوتی ہے اور بارش ہوتی ہے اور وہی زمین طرح طرح کی نباتات اگاتی ہے۔ اسی طرح سم ٹائمز مردہ سے جانور جو ہے کئی مردہ ہوتے ہیں اور بچہ زندہ ان کے اندر سے نکالا جاتا ہے، ایون ایک ماں مردہ ہو جاتی ہے، سم ٹائم بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ میرے رب کی نشانی ہے، یہ میرے رب کی تخلیق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر کرنے پر قادر ہے، زندوں میں سے مردوں کو نکالتا ہے، مردوں میں سے زندوں کو نکالتا ہے، اور ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ مدبر اتنا ہے، اور جس ملک الملک کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا ملک الملک کی، تو ہر قسم کی حکومت کی تدبیر وہ کرتا ہے اور حکومتوں کا مالک ہے، اور ہر تدبیر اس سے شروع ہو کر اس سے ختم ہوتی ہے۔ جب فرمایا جا رہا ہے کہ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ سب کون کرتا ہے تو وہ کہیں گے اللہ ہی کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر تم کیوں نہیں اس سے ڈرتے، جب یہ جانتے ہو کہ یہ سب کام یہ ہمارے بت نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن نہیں، خوش بتوں کو کرنا ہے، سفارشی ان کو بنانا ہے اور طور طریقہ ان کو رائج کرنا ہے، لیکن یہ جو بڑے بڑے دنیا کے کام ہیں یہ اللہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ڈبل سٹینڈرڈ ہو جاتے ہیں جب انسان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، پس یہ ہے اللہ، ربکم الحق، رب تمہارا سچا، فماذا، تو کیا کچھ ہے بعد اس کے حق کے، الا الضلال، سوائے گمراہی کے، فَأَنَّا، تو کہاں سے، تصرفون، تم پھیرے جاتے ہو۔ پس یہ ہے اللہ، رب تمہارا سچا، تو کیا کچھ ہے اور سوائے حق کے، سوائے تو کیا کچھ ہے بعد حق کے، سوائے گمراہی کے، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، یعنی کہ اللہ ہی اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس کا دین اسلام اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر، جب حق ایک ہی ذات سے جڑا ہوا ہے اور وہ تمہارا سچا رب ہے، اور یہ بات تمہارے جس نے دل بنائے نا، دل جو ہے ستھرا ہوتا ہے کیونکہ وہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب عموماً جب آپ کو بعض میں نہیں، اکثر معاملات میں جو دل کی گواہی ہوتی ہے نا، اس پر یقین کرنا چاہیے، دل رب کی طرف سے سچ بولتا ہے، نفس جو ہے وہ بھی اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو انسان کو پہلے اپنے اندر سے جو آواز اٹھتی ہے نا، اس کو دبانا نہیں چاہیے، اس کو سننا چاہیے، تو یعنی حق کے بعد تم گمراہ ہو جاتے ہو، حق جاننے بوجھنے کے بعد تم گمراہ ہو جاتے ہو، تو کہاں سے پھیرے جاتے ہو، یعنی کہاں سے بدلاؤ آتا ہے، یہ بیچ میں ہے نا کچھ جہاں سے بدلاؤ آتا ہے، حق کو جانتے ہو اور گمراہی کے راستے پر چلتے ہو، تو کہاں سے پھیرے جاتے ہو، یعنی اب تم دیکھو کہ تمہارے ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور تمہیں کون پھیر رہا ہے، اور حقیقت کے باوجود حق کو جان کر ناحق پر چلنا یہ تم کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو۔ کذالک، اس طرح حق ہو گئی، کلمات و بات ربی کا، تیرے رب کے، الذین، ان لوگوں پر، فسقوا، جنہوں نے نافرمانی کی، انہم، کہ بے شک وہ، لا یؤمنون، مان کر نہ دیں گے۔ اسی طرح حق ہو گئی بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک وہ مان کر نہ دیں گے، یعنی کہ ہر دور میں، ہر گروہوں میں سے کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو حق کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں باطل کا ساتھ دینے کے لیے، ہر دور میں یہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہستیوں میں سے بعض کے بارے میں بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ ایمان لے، اس سچے دین کو قبول کر لے، جہاں بہت سے قریش والوں نے قبول کیا، حضرت عمر اور یہ تمام صحابہ جو پہلے بعد میں صحابہ بنے، یہ قریش میں سے تھے نا،
تو ان کے دل نے اسلام کو قبول کیا، بڑی بڑی ہستیوں نے قبول کیا، تو کچھ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور سب کے بارے میں چاہتے تھے عمومی طور پر کہ سب ایمان لے آئیں، لیکن وہ بات یہ ہے کہ کچھ دل جو ہے ماننے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے نبی ہونے کی حیثیت سے کہ ان کا کلام ہر دل تک پہنچے، لیکن ہر دل حق کے لیے نہیں بنا ہوتا۔ تو اسی طرح تیرے رب کی بات سچ ہوگی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی۔ آپ سارے پیغمبروں کا شجرہ دیکھیں کہ ہر پیغمبر کو اذیت دینے والا ایک کثیر طبقہ تھا جو اپنی نافرمانی اور بدعہدی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا اور وہ ایمان لا کر نہ دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی بہت سے لوگ تھے جو ایمان آپ چاہتے تھے کہ وہ لے آئیں لیکن وہ نہیں لائے۔ اس طرح آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ کچھ دل جو ہیں نہ ماننے کے لیے بنے ہوتے ہیں، کچھ کان نہ سننے کے لیے بنے ہوتے ہیں، اور کچھ آنکھیں نہ دیکھنے کے لیے بنی ہوتی ہیں، وہ صرف تردید کرنے کے لیے بنے ہوتے ہیں، اور تردید بھی کس کی؟ حق کی۔ کل کہہ دیجئے حل کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے من یبدأ الخلق جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم پھر یعیدہ پھر وہ لوٹائے گا اس کو، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ یبدأ الخلق کہہ دیجئے کہ اللہ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم پھر یعیدہ پھر لوٹائے گا اس کو، فانا تو کہاں سے تؤفکون تم پھیرے جاتے ہو۔ دوستو اب میں یہاں تک کی ختم کرتی ہوں۔